خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس لیے کہ اخباری اشتہار میں جگہ کی کمی کی وہ وہاں سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وہ پہلے آپ سمجھ لیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک تو اس موضوع کی اہمیت، مقاصد کو دور نبوی میں کس طور سے پورا کیا، پھر یہ کہ اس میں اگر درجہ بدرجہ کوئی فرق واقع ہوا ہے، تو سب سے پہلے سمجھیے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ اسے بھی ہماری شامت اعمال کہ پہلے ہم انگریزوں کے غلام ہوئے اور پھر جب آزادی، سمجھیے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے پنجاب کا سارا میدانی علاقہ اس وقت دارالعلم کسے کہتے ہیں، اور پھر حدیث کا علم کسے کہتے ہیں، پھر فقہ کسے۔ اسلام جب نکلا ہے عرب سے تو مغرب میں بھی پھیلا، مشرق میں بھی پھیلا۔ مغرب میں تو اس کی ضبط کفایت کریں گے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اجعلنا من عبادک المسلمین، اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اجعلنا من عبادک المحسنین، آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی گفتگو کا جو عنوان اخباری اعلان میں شائع ہوا ہے وہ نامکمل ہے، اس لیے کہ اخباری اشتہار میں جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کے صرف 2 اجزاء سامنے لائے گئے۔ جو تیسرا اس کا منطقی نتیجہ ہے وہ وہاں سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وہ پہلے آپ سمجھ لیں۔ مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام، اصل اصطلاح جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھی طرح سمجھیں، جو قرآن و سنت کی اصطلاح ہے، احسان اسلام۔ مروجہ تصوف، جو بھی تصوف رائج ہے، مختلف سلاسل ہیں، مختلف طریقے ہیں، ذکر کے مختلف انداز ہیں، مراقبے ہیں، پھر اس سلوک کی منزلیں ہیں، اس کے مراحل ہیں، اس کے مقامات ہیں۔ یہ بھی ایک معروف شے ہے، چاہے معلوم زیادہ نہ ہو، لوگوں کو زیادہ معلومات حاصل نہ ہو، لیکن ایک معروف شے ہے تصوف۔ دوسری شے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو مقاصد تصوف ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طور سے طے کرائے، کس طور سے ان کی تحصیل کروائی، جس کو کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 13ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں، انہوں نے سلسلہ محمدیہ سے تعبیر کیا۔ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، پھر نقشبندیہ میں مجددیہ، چشتیہ میں صابریہ، نظامیہ، یہ نام تو معلوم ہے، لیکن سلسلہ محمدیہ بھی کسی سلسلے کا نام ہے۔ یہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن یہ کہ سلوک کا لفظ چونکہ تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں میں معروف ہے، اس لیے سلوک محمدی یہ بھی آسان اصطلاح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی منازل اپنے صحابہ کو طے کرائیں، آپ کا وہ سلوک کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا۔ لیکن ان دونوں کو جو سم اپ کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ کہ قرآن و سنت کی اصل اصطلاح کی طرف ہماری رہنمائی ہو جائے، احسان اسلام، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی۔ اب میں سب سے پہلے اس موضوع کی جو اہمیت ہے، خاص طور پر ہمارے لیے، یہ تنظیم اسلامی کے کارکنوں کا ایک اجتماع ہے اور اسی کے موقع پر یہ خطاب جمعہ ہو رہا ہے،
اور تنظیم اسلامی بھی ان متعدد تحریکوں اور جماعتوں میں سے ایک ہے جو احیاء اسلام کے لیے کوشاں ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک تو اس موضوع کی اہمیت فی نفسہ ہی کیا ہے، اور خاص طور پر جو احیاء اسلام کی تحریکیں ہیں ان کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ سلوک کے یا تصوف کے اصل مقاصد کیا تھے اور کیا ہونے چاہیے، پھر یہ کہ ان مقاصد کو دور نبوی میں کس طور سے پورا کیا، پھر یہ کہ اس میں اگر درجہ بدرجہ کوئی فرق واقع ہوا ہے تو اس تبدیلی کے مراحل کیا ہیں، اور آخر میں پھر دیکھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سمجھیے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، اسے بھی میں تاریخی اعتبار سے 3 ادوار میں بیان کروں گا۔ دیکھیے یہ پاکستان جو ہے جس کے ہم شہری ہیں، ہم رہتے ہیں، یہ بھی بر عظیم پاک و ہند کا ایک حصہ ہے۔ پورا بر عظیم پاک و ہند جو ہے وہ دارالاسلام رہا ہے طویل عرصے تک، 800 برس تک۔ بہرحال ہماری شامت اعمال کہ پہلے ہم انگریزوں کے غلام ہوئے، اور پھر جب آزادی نصیب ہوئی تو ہندوستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دارالکفر ہے، اس پر ہندوؤں کا غلبہ ہے، اگرچہ مسلمان بھی کثیر تعداد میں وہاں آباد ہیں۔ یہ 2 ٹکڑے جو ہیں، اب وہ مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بن گیا، ابھی ہمارا نام جو ہے پاکستان انٹیکٹ ہے، موجود ہے۔ بہرحال اس میں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، اگرچہ اجتماعی سطح پر اسلام کا نفاذ تاحال نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہم سب کی شامت اعمال ہے۔ لیکن اس علاقے میں اسلام آیا کب تھا اور کس شکل میں تھا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس خطے میں اسلام کا ورود جو ہوا ہے وہ 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا مرحلہ تھا کہ جو ابھی دور تابعین تھا، دور صحابہ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ سن 91-92 ہجری ابھی دور تابعین ہے، 712 عیسوی، یہ جو زمانہ ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو اسلام آیا تھا، وہ تقریباً اس وقت کا جو پاکستان ہے اس کا 2/3 اس وقت دارالاسلام بن گیا تھا۔ سندھ اور سندھ سے آگے وہ مکران وغیرہ کا علاقہ تو ہے ہی، سبھی کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ملتان سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں ملتان تو مرکزی شہر تھا اس پورے علاقے کا۔ پرانے سفر ناموں میں لاہور کا تذکرہ ملتا ہے کہ شہر لاہور کے از مضافات ملتان است، شہر لاہور جو ملتان کے سیٹلائٹس میں سے ہے، لاہور واز اے سیٹلائٹ آف ملتان، اس کی یہ حیثیت تھی، اور ملتان وہ مرکزی شہر تھی۔ اور جسے ہم ملتان کہتے ہیں وہ سمجھیے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے پنجاب کا سارا میدانی علاقہ اس وقت دارالاسلام بن گیا تھا۔ بہرحال یہ شارٹ لیوڈ رہا، محمد ابن قاسم کو بلا کر واپس، چونکہ دور ملوکیت اور حدیث نبوی کی روح سے ملوکیت بھی ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آ گیا تھا، لہذا وہ جلدی سے وہ واپسی بھی ہو گئی، اثرات تو رہے، لیکن وہ جو اسلام تھا اس کی کیا صفات تھیں؟ اس میں 4 ہی بنیادی اصطلاحات تھیں کہ جو لوگوں کو معلوم تھی: ایمان، اسلام، قرآن، جہاد، بس 4 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب آگے نہ وہ علوم شروع ہوئے تھے، تفسیر کا علم کسے کہتے ہیں، اور پھر حدیث کا علم کسے کہتے ہیں، پھر فقہ کسے کہتے ہیں، نہ فقہی اختلافات تھے، نہ فقہی مکاتب فکر تھے، نہ علم کلام تھا، نہ کوئی تصوف نام کی شے تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی اور اصطلاح تھی ہی نہیں۔ یہ سادہ ترین اسلام تھا، سادہ ترین عرب اسلام، جس میں ابھی عجم کے اثرات کچھ داخل ہونے شروع ہوئے تھے، لیکن ابھی ان کا کوئی نمایاں اثر نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دور جلدی ختم ہو گیا،
اس کے بعد اسلام یہاں آیا 300 برس کے بعد، درمیان میں بڑا فصل ہے، بہت وقفہ ہے۔ سن 1000 کے لگ بھگ جو ہے، اب وہ محمود غزنوی کے حملے اور شہاب الدین غوری اور یہ جو ہمارا پاکستان کا یہ علاقہ ہے، اب یہ تقریباً اس وقت 1000 عیسوی میں دارالاسلام بن گیا دوبارہ۔ اگرچہ اس سے آگے پیش قدمی جو ہوئی ہے تو دہلی میں، تخت دہلی پر جو حکومت قائم ہوئی مسلمانوں کی، وہ 1206 میں ہوئی ہے۔ لیکن سن 1000 عیسوی سے اور تقریباً 1500 عیسوی تک یا 1550 عیسوی تک جو اسلام یہاں آیا، 500 برس، اس کی کچھ خصوصیات تھیں۔ یہ سارا اسلام آیا تھا جسے آج کل ترکستان کہتے ہیں، وہاں سے ہو کر آیا تھا۔ ادھر ہمارے مغرب میں، ایران میں شیعہ حکومت قائم تھی، لیکن یہ جو ترکستان کا اور جو جس کو اب ہم کہتے ہیں خراسان کا یہ سارا علاقہ خالص سنی حنفی، اس میں شیعت کا وجود نہیں تھا۔ لہذا جو اسلام آیا ہے اس علاقے میں، اس کے کچھ اوصاف تھے۔ ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث سے لوگوں کا تعلق اتنا نہیں رہا تھا جتنا کہ فقہ سے۔ قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے، یہاں عربی جو ہے وہ عام زبان کبھی بنی ہی نہیں۔ اسلام جب نکلا ہے عرب سے تو مغرب میں بھی پھیلا، مشرق میں بھی پھیلا۔ مغرب میں تو اس کی زبان بھی پھیل گئی، پورا شمالی افریقہ جو ہے عرب زبان ہے، لیکن مشرق میں جو اسلام آیا تو اسلام کے ساتھ عربی نہیں پھیل سکی۔ راستے میں ایران جیسا بڑا پتھر موجود تھا اور فارسی زبان بڑی زبردست زبان تھی، ان کا تہذیب، ان کا اپنا کلچر، ان کی ثقافت، تو عربی زبان ادھر نہیں آئی، بلکہ یہاں جو اسلام آیا وہ فارسی میں آیا، فارسی اسلام آیا، اگرچہ شیعت نہیں آئی، فارسی زبان میں۔ یہاں کی ساری حکومتیں جو رہی ہیں فارسی زبان، کورٹ لینگویج پرشین۔ لہذا عوام کا تعلق قرآن سے اور حدیث سے نہیں ہے۔ حدیث کا تو علم آیا بھی بہت بعد میں ہے یہاں۔ اصل شے فقہ، اور اس میں تقلید جامد، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آئی وہ تصوف۔ اب وہ تصوف وجود میں آ چکا تھا، اور اس تصوف میں وحدت الوجود کے نظریات بھی، فلسفیانہ بعض مسائل بھی بڑی گہرائی میں اتر چکے تھے۔ تو جو 500 برس کا اسلام ہندوستان کا ہے، اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے، یعنی 1000 عیسوی سے لے کر اور 1500 عیسوی تک، اس میں ہر مسلمان کی پہچان 2 چیزوں سے ہوتی تھی۔ جو مذاہب اربعہ ہے فقہ کے، ان میں سے کس کے تم پیرو ہو، اور جو سلاسل اربعہ ہیں جو ہندوستان میں آئے تصوف کے، ان میں سے کس سے منسلک ہو۔ جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی معلوم نہ ہو جائیں، آپ کی پہچان ہی پوری نہیں ہوتی۔ آپ ہیں کون؟ حضرت فلاں فلاں حنفی چشتی، فلاں صاحب جو کہ حنفی لیکن قادری ہیں، اکثر و بیشتر تو حنفی تھی، لیکن یہ کہ حنفی ہونا بھی نام کا جز ہوتا تھا، اس کے بغیر تو پہچان نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی تصوف کا جو ہے سلسلہ، اس کا بھی لاحقہ لگا ہوتا تھا۔ تو پہچان جو ہوتی تھی وہ انسان کے نام کے ساتھ ساتھ ان 2 چیزوں کے حوالے سے ہوتی تھی۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ ہندوستان میں اسلام جب آیا ہے، میں اس کو 500 برس جو کہہ رہا ہوں، تو 500 برس تک یہاں شیعت نہیں تھی۔ یہ 16ویں صدی میں جب ہمایوں کو شکست دی ہے شیر شاہ سوری نے، اور وہ بھاگ کر ایران میں اس نے پناہ لی ہے، اور وہاں کی جو شیعہ حکومت تھی، طہماسپ بادشاہ، اس کی فوج لے کر آیا ہے وہ واپس اپنا تخت دہلی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ شیعت آئی۔ اس سے پہلے ہندوستان میں شیعت کا نام و نشان نہیں تھا۔ بہرحال پہلے دور کے بارے میں چند یہ باتیں بھی ذہن نشین ہو جائیں تو وہ بہت کفایت کریں گی۔